صحابہ سب کچھ لٹا کر، یہ جملہ اب میرا جو ہے وہ اس کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ایڈیشن کے طور پر، صحابہ سب کچھ لٹا کر کہتے اللہ قبول فرما، ہم سب کچھ بچا کر کہتے ہیں اللہ قبول فرما. حصے کو سلائی کروانا پڑتا تو ابو بکر پھر بھی اللہ سے راضی تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کھانا ایک ہی تھا، اور اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے. اب آپ نے تو ایک مجھے اس پر بھی بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بلال خرچ کرتے رہو. میرے شیخ سے میں نے سنا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا میرے اور حضور کا کھانا ایک ہی ہوتا تھا. میرے اور کیونکہ حضور امام تھے اور میں مؤذن تھا، تو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کھانا ایک ہی تھا، اور اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے. لیکن حضور فرما رہے بلال خرچ کرو. اب بغل میں کتنا کھانا آئے گا؟ مطلب انہوں نے ایک مثال دی کہ اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے. 2 نوالے ہوں گے، 1 نوالا ہوگا. اللہ. پھر یہاں ایک آخری مثال، صحابہ سب کچھ لٹا کر، یہ جملہ اب میرا جو ہے وہ اس کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ایڈیشن کے طور پر، صحابہ سب کچھ لٹا کر کہتے اللہ قبول فرما، ہم سب کچھ بچا کر کہتے ہیں اللہ قبول فرما. وہ لٹا کر کہتے، بیوی بچے گھر جان مال سب کچھ لٹایا. آسمان سے اللہ نے جبرائیل بھیجا، کہا جاؤ حضور سے پوچھو یہ جو صدیق آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے کیا یہ اللہ سے راضی ہے؟ اتنے میں حضور نے کہا جبرائیل آپ سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اللہ سے راضی ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدن کے کپڑے ہیں، اگر جسم بھی بیچنا پڑتا اور یہ سطر کے حصے کو سلائی کروانا پڑتا تو ابو بکر پھر بھی اللہ سے راضی تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. صاحب آپ نے تو ایک مجھے اس پر بھی بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بلال خرچ کرتے رہو. میرے شیخ سے میں نے سنا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا میرے اور حضور کا کھانا ایک ہی ہوتا تھا. میرے اور کیونکہ حضور امام تھے اور میں مؤذن تھا، تو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کھانا ایک ہی تھا، اور اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے. لیکن حضور فرما رہے بلال خرچ کرو. اب بغل میں کتنا کھانا آئے گا؟ مطلب انہوں نے ایک مثال دی کہ اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے. 2 نوالے ہوں گے، 1 نوالا ہوگا. لیکن حضور فرما رہے بلال خرچ کرو اور پیچھے کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے ایک سائل کو بھیجا، تو جب وہ دروازے پر پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے محو گفتگو تھا. تو اس نے جب سنا کہ اندر سے تو تکرار کی آواز آ رہی ہے، یہاں تو اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، سانو ایتھوں کی لبنا، تو اس نے بہرحال پھر بھی ہمت کر کے نا دروازہ بجایا. آپ باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ حضرت عثمان کے پاس لے جاؤ. تو کہتے ہیں میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو وہ گئے، اندر سے ایک تھیلا درہم اور دنانیر کا بھرا اور وہ لا کر میرے حوالے کیا. میں نے جب وہ لیا تو حیران ہو کر حیرت بھری نگاہوں سے حضرت عثمان کی طرف دیکھا اور پوچھا حضرت ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ کہا جی پوچھیں. کہا ابھی آپ بیوی سے تکرار کر رہے تھے، میں نے سنا کہ دیے میں تیل زیادہ کیوں کیا؟ دیے میں کوئی کلو تیل نہیں آتا جی، 1 چمچ تیل نہیں آتا، تھوڑا سا تیل آتا ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے یہ زیادہ کیوں کیا؟ اور ابھی آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا. تو کہنے لگے او اللہ کے بندے، او سادے انسان، وہ جو بیوی کے ساتھ محو گفتگو تھا نا، وہ میرا اور بیوی کا مسئلہ تھا، وہ ضائع ہوا ہے. اور جو آپ کو دیے نا یہ تو اس رب سے تجارت اور بزنس ہوئی ہے، اور اس پر جو کچھ ملے گا وہ کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مفتی صاحب یہاں تو زکوٰۃ پر یہ آپ نے جو حوالہ جات دیے اور خصوصاً دینداروں کے، مفتی صاحب یہاں تو سب سے زیادہ ہیلے بہانے انہی کے پاس ہیں. جب سال ہونے کو آتا ہے بیوی کو مالک بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حوالے ہو گیا اور مجھ پر سال ہی نہیں ہوا. جب سال ہونے کو آتے تو شوہر کو مالک بنا دیتے ہیں. مفتی صاحب یہ والا ہیلا جائز ہے؟ ہیلے کی حد تک تو جائز ہے، لیکن ان کا ضمیر کیسے مطمئن ہو جائے؟ نہیں تو مفتی صاحب یہ ہیلا اگر جائز ہے تو پھر زکوٰۃ دینے والا کون ہوگا؟ پھر سب لینے والے ہیں نا، دینے والے ہی کوئی نہیں ہے نا، سب لینے والے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، صحیح ہے. ایک وقت وہ تھا، بکھرے موتی میں حضرت لکھتے کہ ایک وقت وہ تھا لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھومتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اللہ اور اکبر. ایک عجیب فلسفہ میں آپ کو بتاؤں جی، شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں، اب میں آپ سے گویا کہ اس میں ایک سوال بھی کرتا ہوں، جو آدمی پوری زکوٰۃ دیتا ہے آپ کے نزدیک یہ آدمی سخی ہے یا بخیل ہے؟ سخی ہے. کیسے سخی ہے؟ سخی ہے نا، پوری زکوٰۃ دے رہا ہے. ہاں یہی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے نزدیک سخی اس لیے کہ اس نے جمع کیا ہوا ہے نا. اگر یہ خرچ کرتا 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 تو اس پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی.
واہ واہ اس واہ سے بڑا واہ واہ، بخیل کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے بخیل پر، اچھا سخی پر زکوٰۃ فرض ہوگی نہیں نا، اس لیے کہ اس کے پاس جو آیا لٹایا، جو آیا لٹایا. ہاں، جب پورا کیا سال اس بات کے ہے، پاس مال ہوگا، زکوٰۃ فرض اس پر ہوگی جس کے پاس پورا سال مال ہے. کیا جس کے بات پاس ہے، ہے ہی نہیں. میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے سوال ہے، حضور نے زندگی میں کتنی مرتبہ زکوٰۃ ادا کی؟ ایک مرتبہ بھی نہیں. پھر واہ واہ واہ، یعنی سبحان ہمارے اللہ. یہاں اس زکوٰۃ دینے والے کو سخی، وہ بھائی بخیل ہے، اور اس بخل میں بھی بخل ہے. سخی بخیل نہیں ہو سکتا، بخیل سخی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اب دیکھیں نا، تصور ہی الگ ہے. زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جس نے مال بچایا ہوا ہے. جس کے پاس نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ خرچ کرو. حضرت بلال نے جو آتا خرچ کرتے، جو آتا خرچ کرتے. اب وہ جنون اس حد تک تھا کہ ایک دکاندار سے آپ نے سیٹنگ کی کہ یار آپ مجھے قرض دیا کرو اور میں لوگوں کو دیا کروں گا. اللہ قرض لے اکبر. لے کر لوگوں کو دے. ایک دن اس نے کہا بلال بھائی کھاتا بہت لمبا ہو گیا تھا پتشتی، اچھا، تمہارا کھاتا آپ کا ہو گیا، یہ چیک بھی کرو بھائی دینا بھی ہے یا نہیں. اللہ کیا اکبر. ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور سے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ خرچ کرو، میں تو قرض لے لے کر خرچ کرتا رہا. اب وہ یہودی مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ دیے نا تو پھر میں آپ کو دوبارہ وہ مکے والا پرانا نقشہ آپ کو یاد ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہیں چھپ امیہ جاتا بن ہوں. خلف. تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں چھپ جاؤں، جب کوئی انتظام ہو جائے گا پھر اس کو. آپ نے فرمایا اچھا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں جب صبح نماز کے لیے آیا فجر کے لیے تو دیکھا مسجد کے باہر اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، مال غنیمت آیا. وہ جب تقسیم ہوا تو آپ نے فرمایا بلال یہ لے لو اور اس سے لے جا کر قرض ادا کرو. آپ نے وہ لیا اور لے جا کر اس دکاندار کو دیا، اور پھر اس میں سے بھی کچھ بچ گیا. تو آپ نے پوچھا بلال مال کا پورا ہوا کہ نہیں؟ حضرت بلال نے کہا قرضہ اس کا ادا ہو. کہا جو بچ گیا اس کا کیا کیا؟ کہا وہ بھی میں نے اللہ کی راہ پہ صدقہ. اللہ اکبر، اور اللہ پھر یہاں ایک اکبر. آخری مثال. رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ ملے، چاہے وہ پہلے ہی فرض ہو چکی ہو، سال پہلے ہی گزر چکا ہو. اگر 1 ارب روپے ایک بندے کے پاس ہیں، وہ چاہے کاروبار میں لگے ہوئے مختلف، اس کے پاس سونے کی شکل میں ہے، چاندی میں ہے. چاندی تو آج کل میرے خیال سے بہت ہی کم لوگ رکھتے ہوں گے، سونا یا ڈالر رکھتے ہیں لوگ آج کل. تو مولانا اگر 1 ارب روپے بنتے ہیں تو اس پر 2.5 کروڑ روپے سیدھی سیدھی زکوٰۃ ہو گئی. صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہ 2.5 کروڑ روپے یہ بندہ دیتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے اور سننے میں بھی آتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ، مسلمان آج کل زکوٰۃ نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو ایک بالکل ایسا حصہ دیتے ہیں جو اس کی جو آمدنی، جو اس کی جو کل رقم ہے جو اس کے نصاب میں شامل ہے، اس کی وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا. اس نے اپنے ایک ذہن سے بس ایک فگر بنا لیا اور زکوٰۃ دے دی. یہ شخص کتنا گنہگار ہوگا، اس کی پکڑ کتنی سخت ہے. اور زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں، یعنی اس کا بھی اپنا بتا دے، تجربہ کیا ہے آپ کا، کیا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات، زکوٰۃ کل مال کے 2.5% حصے پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. ایسا مال جو سال کی ابتدا میں اس کے پاس ہو اور سال کے آخر تک وہ مال موجود ہو، جی. اس مال پر سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہو گئی. لازم اور ضروری اور فرض ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، 2.5% زکوٰۃ دینا یہ پوری، یعنی کہ اس کے 100% میں سے 2.5% ٹھیک یہ ہے. ادا کرے گا تو فرض ادا ہوگا. 4 رکعت عشاء کی فرض ہیں، 2 پڑھنے والا فرض پڑھنے والا شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 3 پڑھنے والا فرض پڑھنے والا شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 4 جو پڑھے گا وہی فرض پڑھنے والا شمار ہوگا. زکوٰۃ نہ دینے پر وعید قرآن کریم کی 2 ٹوک آیت اور موقف ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہاں تک قرآن نے تمہید باندھی. کیا؟ وہ لوگ جو مال سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر دو. پھر دردناک عذاب کی صرف خبر نہیں، پھر آگے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اچھا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. یعنی کہ قرآن کریم کہتا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، قیامت کے دن ایک سانپ انہیں کبھی پیچھے سے ڈسے گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پہلو سے، اور پھر پتہ کیا کہے گا؟ پھر کہے گا ہاذا عربی میں کہتے ہیں یہ لو. جی. یعنی وہ جو سانپ ہوگا نا، قرآن اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ہاذا، یہ UBL بینک ہے، یہ HBL بینک ہے، یہ جیز کیش ہے، یہ ایزی پیسہ ہے، یہ اسٹیٹ میں، ہاذا یہ سب کچھ ہے. ماں وہ کنزتم جو تم سنبھال کر رکھتے تھے، فذوقوا اب اس کا مزہ چکھو. اب اس کا مزہ کتنا دردناک ہے. فذوقوا استغفر اب اس کا اللہ. عذاب چکھایا جائے گا
اور یہ جو ہے وہ انسان کو کبھی دائیں کبھی بائیں سانپ ڈسے گا اور یہ اس کی سزا ملے گی۔ ہمارے ہاں دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، تبلیغ میں جانے والے، چلہ اور سے روزہ لگانے والے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے اور دین کی بات کرنے والے سارے مسئلوں میں ایکٹیو کھڑے۔ جب زکوٰۃ کی باری آئے گی نا تو کبھی آئیں بائیں شائیں، کبھی ہیلے کبھی بہانے، کس کو دھوکہ دے؟ اللہ کہاں جائیں گے اللہ سے بچ کر؟ اس لیے زکوٰۃ نہ دینے پر پکڑ جو ہے، چاہے وہ نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، دونوں کی پکڑ ہے۔ اور آج اگر امت کا طبقہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے روئے زمین پر کوئی آدمی بھیک مانگنے والا نہیں بچے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ سب کچھ لٹا کر، یہ جملہ اب میرا جو ہے وہ اس کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ایڈیشن کے طور پر، صحابہ سب کچھ لٹا کر کہتے اللہ قبول فرما، ہم سب کچھ بچا کر کہتے ہیں اللہ قبول فرما۔ وہ لٹا کر کہتے، بیوی بچے گھر جان مال سب کچھ لٹایا۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل بھیجا، کہا جاؤ حضور سے پوچھو یہ جو صدیق آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے کیا یہ اللہ سے راضی ہے؟ اتنے میں حضور نے کہا جبرائیل آپ سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اللہ سے راضی ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدن کے کپڑے ہیں، اگر جسم بھی بیچنا پڑتا اور یہ سطر کے حصے کو سلائی کروانا پڑتا تو ابو بکر پھر بھی اللہ سے راضی تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ نے تو ایک، مجھے اس پر بھی بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بلال خرچ کرتے رہو، میرے شیخ سے میں نے سنا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا میرے حضور کا کھانا ایک ہی ہوتا تھا، میرے اور کیونکہ حضور امام تھے اور میں مؤذن تھا، تو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کھانا ایک ہی تھا، اور اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے، لیکن حضور فرما رہے بلال خرچ کرو، اب بغل میں کتنا کھانا آئے گا؟ مطلب انہوں نے ایک مثال دی کہ اتنا کھانا نہیں تھا جو میری بغل میں آ سکے، 2 نوالے ہوں گے 1 نوالا ہوگا،